السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صدیوں سے امت کو ڈیوائیڈ کرتا آ رہا ہے۔ سوال یہ ہے، شیعہ حضرات کیوں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہونے والے واقعات پر اختلاف رکھتے ہیں؟ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ اسلام کی ابتدائی تاریخ کا اہم حصہ ہے جو کربلا سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ تاریخی پس منظر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصل ہوا، اس وقت پوری امت غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے امت کی قیادت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ یہاں سے شیعہ اور سنی روایت میں اختلاف شروع ہوتا ہے۔ شیعہ عقیدہ یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ واضح طور پر فرمایا تھا کہ ان کے بعد قیادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہوگی۔ سنی روایت کے مطابق رسول اللہ نے اس قیادت کا فیصلہ امت کے اجماع پر چھوڑ دیا، اس لیے صحابہ نے مشورہ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چنا۔ اختلاف کا آغاز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے کچھ عرصہ تک اپنی بیعت نہیں کی، لیکن بعد میں امت کی وحدت کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ مگر شیعہ روایت کے مطابق یہ کام انہوں نے دل سے نہیں بلکہ مجبوراً کیا۔ اس وقت کچھ غلط فہمیاں اور سیاست بھی چلی۔ فداق کا مسئلہ، جو ایک زمین تھی جو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو وراثت میں ملنی چاہیے تھی، بھی ایک بڑا پوائنٹ بنا جس پر دونوں روایتوں میں مختلف بیانیے ہیں۔ فتنہ کا دور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنہ بہت بڑھ گیا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ یہاں سے جنگ جمال اور جنگ صفین ہوئی، جہاں ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ تھے، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ جنگیں صرف سیاست نہیں تھی بلکہ ان میں غلط فہمیاں، قتل و غارت اور منافقوں کا حصہ تھا جو مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے تھے۔ شیعہ روایت میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت کئی صحابہ نے علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دیا، اور اسی وجہ سے ان کے دل میں کچھ لوگوں کے لیے نفرت پیدا ہوئی۔ کربلا کا سنہ 9-12 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، مگر امت کی بھلائی کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت چھوڑ دی۔ پھر آیا وہ دور جو اسلام کی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ ہے، کربلا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل، یزید کی حکومت اور ان کے ساتھ ہونے والی ظلم و شدت نے شیعہ عقیدے کو اور مضبوط کر دیا کہ علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی ہوئی۔ حضرت آج کا حال، آج 1400 سال بعد بھی یہ اختلاف برقرار ہے، مگر اصل میں دونوں طرف کے عام مسلمان ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، ایک ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ایک ہی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسئلہ صرف طریقی روایتوں کا ہے، جس میں محبت سے گفتگو ہو سکتی ہے مگر نفرت سے صرف فتنہ بڑھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پاس کے زخم کو تازہ کرنے کے بجائے قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آخرت میں سوال یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ اور رسول کے دین پر کتنا عمل کیا، نہ کہ ہم کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔